کراچی میں الیشو کو ٹھکانے لگانے کا کام سست روی کا شکار۔ مختلف علاقوں سے جانوروں کی الیشیں نہ اٹھائی جا سکیں۔ سکر میں عید الاضحیٰ کے پہلے روز ہی الیشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ نیو کراچی اور نارتھ کراچی کے شہریوں کو الیشوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ میں الیشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں الیشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا صدر مملکت پاکستان عارف الوی کو ٹیلی فون۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں قائدین کا خیر سگالی کے جذبات۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس سے بھی رابطہ۔ حالیہ بارشوں سے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر گفتگو۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو بھی ٹیلی فون۔ عید کی مبارکباد پیش کی۔ تجارت، توانائی اور بجلی کے شعبوں میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ چودھری برادران کی گجرات میں ایک ساتھ نماز کی ادائیگی۔ وجاہت حسین، مون سلئی اور حسین الہی بھی ساتھ تھے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان افواہیں پھیلانے والے ناکام اور نامراد رہیں گے۔ سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کو شکست فاش ہوگی۔ تجربہ کاروں کی نالائکیاں تباہی کے دہانے پر لے آئیں۔ ضمنی انتخابات پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ سعودیہ میں ملک کی سیاست کے لحاظ سے اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ سب اتفاق کر چکے ہیں، صرف نواز شریف ابھی نہیں مانے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ خلائی و فضائی موسم نہ بدلا تو 17 جولائی کو منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اب سب کی نظریں الیکشن کمیشن پر لگی ہوئی ہیں۔ 17 جولائی کو اگر گڑبڑ ہوئی تو سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں آج چھٹے روز بھی بادل برس پڑے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں آج بھی بارش ہوئی۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن، ملیر اور گلستان جوہر میں تیز بارش۔ نشیب علاقوں میں پہلے ہی پانی جمع۔ ملک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے پرنور اجتماعات۔ ملک کی سلامتی و ترقی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے عید کی نماز ریونٹ جاتی عمرہ میں ادا کی۔ صدر مملکت عارف الوی نے کراچی میں نماز عید پڑھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڑھی خدا بخش میں نماز عید کی ادائیگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، خورشید شاہ نے سکھر، شجیل میمن نے حیدرآباد میں نماز ادا کی۔ گورنر پنجاب نے بادشاہی مسجد، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید پڑھی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے گورنر ہاؤس پشاور میں نماز ادا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس نے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں عید کی نماز پڑھی۔ اہل اسلام کو ایک دوسرے کے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بنی گالہ میں عید کی نماز ادا کی۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ بولے، عید سعید ہمیں عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ عید کی خوشیاں منانے اور رب العزت کے احسانات پر کلمات کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارنے چاہیے۔ ہمیں اہل کشمیر اور فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ادھر سراج الحق نے لاہور منصورہ میں نماز کی امامت کرائی۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بعد کھانوں کا دور چل پڑا۔ خاتون خانہ نے کچن سنبھال لیے۔ سب سے پہلے کلیجی بنی اور پھر کڑھائی گوشت اور بریانی چولہے پر چڑھ گئی۔ سب کی اپنی اپنی پسند۔ شام کو باربیکیو کی محفلوں کے پلان پہلے ہی تیار۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گوشت ضرور کھائیں لیکن ذرا اعتدال کے ساتھ۔ زیادہ مرچ، مصالحوں اور چکنائی سے پرہیز کریں۔ بد ہضمی، معدے اور پیٹ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا، قربانی کا اصل مقصد اعلیٰ ہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے نفسانی خواہشات کی قربانی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد مشکلات کا شکار بھائیوں اور بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی کے باعث سفید پوشوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ نوجوان معاشرے میں تحمل، برداشت، ایثار و قربانی کی عملی مثال بنیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف یتیم بچوں کے ساتھ عید منانے SOS ولیج پہنچ گئے۔ اس موقع پر حمزہ شہباز شریف کی عمران خان پر تنقید، بولے فتنہ خان آئین اور قانون کو نہیں مانتا، پاکستان کی ترقی کا سفر جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا۔ عالمی منڈی میں تیل کچھ سستا ہوا ہے، وزیر اعظم جلد عوام کو ریلیف دیں گے۔ عید کے دن بھی سیاسی بیان بازی عروج پر۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کی معیشت اور اداروں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمیں ملک کی خاطر مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ IMF ہوش کے ناخن لے، پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، کمزور کرنے کے نتائج غلط ہوں گے۔ ادھر خورشید شاہ بولے، عمران خان نے ملک کو ایسی ریاست بنا دیا تھا کہ دنیا ہنس رہی تھی۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ ناک کو ایک طرف رکھ کر ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ یوسف رضا گیلانی بولے، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ملک کو بچایا ہے۔ PTI کے رہنما انعام الحق سلیم نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ اپنے پیغام میں کہا کہ عید ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستان بھی عظیم قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں سفید پوشوں اور مشکل میں گھرے افراد کے ساتھ مل کر گزارنی چاہیے۔ مزید کہا کہ عید پر سیاستدان تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ عید ہمیں اثار و قربانی کا درس دیتی ہے۔ کہا، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ چند وزراء کے استعفے بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی واحد امید عمران خان ہی ہیں۔